السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ابیر اسکلز ہب کے تحت ہونے والے اسٹیچنگ بیسک کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جس میں آپ سیکھیں گے ترپائی کرنا۔ تو ترپائی کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے درکار سامان، یہ ہے سوئی، دھاگا، کپڑا، کینچی، انچز ٹیپ اور چاک۔ ترپائی کی پریکٹس کے لیے یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو چلیے اب لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ ایک کپڑا لیا ہے اور اسے اچھے سے پریس کر لیا ہے۔ پریس کرنے کے بعد اب میں انچز ٹیپ اور چاک لوں گی اور اس سے جتنا کپڑا مجھے فولڈ کر کے ترپائی کرنی ہے اس پہ میں نشان لگاؤں گی۔ یہ میں نے کپڑا علیحدہ کر لیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آ سکے۔ یہ میں نے انچز ٹیپ لی ہے اور اس سے اب میں نشان لگاتی ہوں ٹھیک 2 انچز کے فاصلے پر۔ بالکل یہی نشان 2 انچز کے فاصلے پر دوسری طرف بھی لگا لیتی ہوں۔ یہ میں نے دوسری طرف بھی نشان لگایا ہے۔ اب میں جہاں پر دونوں نشان لگائے ہیں وہاں سے فولڈ کر لیتی ہوں۔ یہ میں نے کپڑا فولڈ کیا ہے اور اسے اچھے سے پریس کر لیا ہے۔ اسے آپ پریسر کے ذریعے بھی پریس کر سکتے ہیں اور ایسے ناخن کے ذریعے بھی اور ہاتھ کے ذریعے بھی پریس کر سکتے ہیں۔ اب میں جہاں سے ترپائی کرنی ہے وہاں سے کپڑا تھوڑا سا اندر کی طرف موڑ لیتی ہوں، دونوں طرف سے بالکل برابر۔ دونوں طرف سے کپڑا موڑ کر اب میں اسے اوپر سے پریس کر لیتی ہوں۔ دھیان رہے کہ کپڑا دونوں طرف سے برابر فولڈ کرنا ہے تاکہ اگر کسی قمیض کی ترپائی کر رہے ہوں تو وہ ایک کونا نیچے اور ایک کونا اوپر کی طرف نہ اٹھ جائے، اس طرح قمیض کی شیپ خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح میں نے اسے فولڈ کر لیا اور اس طرف سے اب ہم ترپائی شروع کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک سوئی دھاگا لیا ہے، میں کلرفل دھاگا استعمال کر رہی ہوں، ہم رنگ دھاگا استعمال نہیں کیا تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آ سکے۔ دوسری ایک طرف سے میں نے اسے گرہ لگا لی ہے۔ تو اب اس طرح آپ نے کپڑے کی پکڑ رکھنی ہے اور ترپائی شروع کرنی ہے۔ پہلا ٹانکا میں نے ترپائی کا نیچے سے اوپر کی طرف لیا ہے اور جہاں سے ترپائی شروع کی ہے وہاں سے میں ایک اور ٹانکا لگا کر دھاگے کو اچھی طرح سے قابو کر لیتی ہوں تاکہ ترپائی بار بار نہ اکھڑے۔ تو اس طرح سے اب میں نے یہ دوسرا ٹانکا لیا ہے اور آگے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ٹانکا نیچے کی طرف سے اور ایک ٹانکا اوپر کی طرف سے لیتی جاؤں گی اور اس طرح سے ترپائی ہماری ہوگی۔ تو یہ میں نے نیچے سے بالکل معمولی سا کپڑا لیا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے اور سمجھنے کے بعد آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ اس طرح میں نے یہ پہلا ٹانکا لیا ہے، اب میں دوسرا ٹانکا لیتی ہوں۔ ٹانکوں کا فاصلہ ہم نے برابر رکھنا ہے، کہیں تھوڑا اور کہیں زیادہ نہیں لینا، نہ ہی کپڑا کہیں سے تھوڑا اور کہیں سے زیادہ اٹھانا ہے، بلکہ کپڑا بھی برابر اٹھانا ہے، جتنا پہلے ٹانکے سے اتنا ہی دوسرے ٹانکے سے۔ یاد رکھیے کہ ترپائی کا مکمل سلائی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی قمیض کا گلا ہو، کوئی دوپٹہ ہو، ٹراؤزر ہو یا پھر شرٹ کے چوک یا دامن ہو۔ آپ کہیں بھی اچھے سے ترپائی کریں گے تو آپ کا کپڑا سلا ہوا بہت نیٹ لگے گا۔ نیٹنس ہی کپڑے کو شاندار بناتی ہے، لہٰذا سلائی کا کوئی بھی سٹیپ ہو، چاہے ترپائی ہو یا کوئی اور ہو، آپ نے نیٹنس کو لازماً مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کا کپڑا دیکھنے والے کی آنکھ کو بھائے۔ تو اس طرح ترپائی کے ٹانکے چھوٹے چھوٹے اور برابر فاصلے پر میں لے رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کپڑے کو آپ نے اندر اچھے سے فولڈ رکھنا ہے تاکہ بار بار باہر نہ آئے اور آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اسی لیے کپڑے کو پریس کر لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ترپائی کرتے ہوئے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ تو سب سے پہلے ہے نیٹنس کو آپ نے لازماً مد نظر رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ترپائی کرتے ہوئے آپ نے دھاگا ہمیشہ ہم رنگ استعمال کرنا ہے، اور تیسری بات یہ کہ ٹانگوں کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ آپ نے بالکل برابر اور تھوڑا تھوڑا رکھنا ہے۔ چوتھی بات یہ کپڑے کی دونوں تہوں کو مناسب انداز میں پکڑنا ہے تاکہ کوئی بھی تہہ ڈھیلی نہ رہے ورنہ کپڑے میں بل آ سکتے ہیں۔ کپڑے میں موجود سلوٹیں آپ نے پہلے ہی پریس کر کے نکال لینی ہیں۔ اب واپس آتے ہیں ترپائی کی طرف۔ ترپائی کرتے ہوئے جن باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے وہ آپ نے لازماً مد نظر رکھنی ہے تاکہ آپ کا کام اچھے سے ہو سکے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنی اینڈنگ کی جانب۔
تو اینڈنگ پوائنٹ کو آپ نے بڑے ہی دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ یہ میں نے ایک ٹانکا لیا ہے اور اسی ٹانکے کے اوپر ایک دوسرا ٹانکا لے لیتی ہوں۔ اس دوسرے ٹانکے سے میں دھاگے کا ایک بالکل چھوٹا سا لوپ بنا لیتی ہوں۔ یہ دھاگے کا لوپ بن گیا ہے۔ اس لوپ میں سے اب میں سوئی کو گزار لیتی ہوں اس طرح۔ اب یہی عمل دہراتے ہوئے میں ایک اور ٹانکا لے کر اس سے دھاگے کا چھوٹا سا لوپ بناؤں گی اور اس میں سے پھر سوئی کو گزار لوں گی۔ اس سے دھاگے کی گرائی اس قدر سخت ہو جائے گی کہ اس کے بار بار کھولنے کا امکان نہیں رہے گا۔ تو اب ہماری ترپائی مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بار بار پریکٹس کیجئے تاکہ آپ اچھے سے ترپائی کر سکیں۔ یہ دیکھیے ہماری ترپائی مکمل ہو چکی ہے، بالکل ٹانکوں کا فاصلہ برابر ہے اور کہیں سے بھی نہ کپڑا ڈھیلا ہے نہ ہی کہیں سے اوپر نیچے ہے۔ اب یہ میں نے کینچی لی ہے اور اس سے میں احتیاط سے کاٹ لیتی ہوں۔ اسے احتیاط سے کاٹنا ہے کہ کپڑے کو اندر سے کٹ نہ لگے۔ تو آج کا ہمارا کام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے ناپ لینا۔ تو اسی طرح سلائی سے متعلق نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے کشف ابیر اسکلز ہب سے جڑے رہیے۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔